برزخ میں LGBTQ کو ایک بہت نارمل چیز دکھایا گیا ہے. ٹام بوائے ہوتی ہے لڑکی, وہ LGBTQ کے اینڈ پہ ہی اینڈ ہو اس کا. اٹریکٹ ہی اپنے سیم جینڈر میں ہوتے ہیں, کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ہومو سیکشولیٹی اور بائی سیکشولیٹی کو وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم جتنا ویسٹ جہاں جہاں جا رہے ہیں نا, اس کو اگر ہم فالو کرتے جائیں تو ہم بھی ماڈرن ہو جائیں گے. میں سیم جینڈر مجھے اٹریکٹ کرتی ہے تو فیملی کیوں نہیں میری مانتی. دین شی اسٹارٹیڈ سینگ کہ قوم لوط کا جو واقعہ ہے نا, اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی ہے. گینگ ریپ یا گروپ میں ریپ ہو رہا تھا تو وہ منع کیا گیا کہ گروپ میں ریپ نہ ہو. انہوں نے الاؤ کر دیا ہے پارٹنر رکھنے کا, بیکاز میں تو فیمیل پسند ہی نہیں کرتا. تو پیرنٹس نے کہا اوکے, لیکن پارٹنر جو ہے وہ گھر میں ہی آئے گا, اور گھر میں ہی جو ہے نا وہ روم میں ہی جو بھی آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں شاتیں کرنی ہے آپ نے وہیں کرنی ہے. آپ کسی عورت سے دودھ لے رہے ہو نا, کسی گائے سے تو نہیں لے رہے کہ وہ 50 کلو دے گی. عورت کتنا دے گی. السلام علیکم, میں ہوں فلک چوہان اور پاک 24/7 کے ساتھ آج میں ایک انٹرسٹنگ نہیں بلکہ ایک بہت افسوسناک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. ایک ٹاپک ڈسکس ہم کریں گے اور وہ ہے LGBTQ. پاکستان میں LGBTQ رائج ہو چکا ہے. ویسے تو ہماری میڈیا انڈسٹری میں اس چیز کا بہت زیادہ شور بھی ہے, ڈرامے بھی بنائے جا چکے ہیں, اور ابھی جو ریسنٹلی ڈرامہ آن گوئنگ ہے یوٹیوب پہ وہ ہے برزخ. برزخ میں LGBTQ کو ایک بہت نارمل چیز دکھایا گیا ہے. ہم آج اس پہ بات کریں گے اور آپ کی گیسٹ سے بھی ملاقات کرواؤں گی, ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ LGBTQ پاکستان میں کس طرح سے آ سکتا ہے. کیونکہ ہم نے تو ہر جگہ, اگر میں مذہبی طور پر بات کروں, قوم لوط کی بات کرتے تھے ہم کہ قوم لوط اسی وجہ سے تباہ ہوئی کیونکہ وہاں پر ہم جنس پرستی بہت زیادہ تھی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر میرات گل, اور ہم ان سے جانیں گے کہ LGBTQ پاکستان میں آنا مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کے پیچھے. پہلے تو بہت زیادہ ڈھکا چھپا یہ ٹاپک ہوا کرتا تھا, بات نہیں ہوتی تھی, بہت ڈھکی چھپے الفاظ میں اس کا ذکر کیا جاتا تھا. لیکن اب ہم اگر بات کریں تو اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں اس چیز کو بہت کول سمجھا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے اور انہی کی زبانی سنیں گے کہ ان کے پاس کیا ہاسپٹل میں ایسے کیسز آتے ہیں, کیا اتنا زیادہ نارمل ہو چکا ہے. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ LGBTQ کا تو ہم ہمیشہ ویسٹ میں ذکر سنا کرتے تھے, پاکستان میں تو ہم بہت برا اس چیز کو سمجھتے تھے, اور اب یہ نارمل ہو گیا. مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, نارمل تو نہیں ہوا, اور ویسٹ میں نہیں, آل اوور دا ورلڈ تھا یہ. پاکستان میں بھی پہلے تھا. پہلے ہوتا تھا یہ ٹام بوائے سی ہے, یہ بڑا کڑیوں وانگو لڑکا ہے, اس طرح کی چیزیں. مگر اٹس ناٹ نیسسری کہ جو ٹام بوائے ہوتی ہے لڑکی وہ LGBTQ کے اینڈ پہ ہی اینڈ ہو اس کا. ٹھیک ہے, بیکاز ٹام بوائے کبھی زیادہ تر لڑکیاں کون بنتی ہیں جن کے بھائی نہیں ہوتے, یا جن کے بھائی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ سب سے چھوٹی ہوتی ہیں, تو وہ بھی بھائیوں کی طرح میں کرتا ہوں, میں کر رہا ہوں, مجھے پسند نہیں, اس طرح کے کپڑے. یا جن کی جو لڑکے افیکٹ ہوتے ہیں, جن کی بہنیں زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کی لڑکیوں والی چیزیں ان کو پسند آنے لگ جاتی ہیں لڑکیوں, کیونکہ ان کے پاس رول ماڈلز وہ ہوتے ہیں بیسیکلی. پہلے ان چیزوں کو کیونکہ گھرانے اور طرح کے تھے, میڈیا اتنا اس چیز کو واہ واہ نہیں کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا, تو اس لیے ان کو پتہ نہیں لگتا تھا, گھروں میں ہی ان کو سدھار لیا جاتا تھا. یا آپ کہہ لیں کہ ان کی اندر کی وہ جو روح ہوتی تھی, جو آج کل کہتے ہیں کہ جی ہماری روح جو ہے وہ زنانہ ہے, یا ہماری روح جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے, جو ہم غلط باڈی میں آ گئے ہیں, روح تو ہماری دوسری ہے اور باڈی ہماری غلط ہے. بالکل, یہ کانسیپٹ دینے لگ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, وہ پہلے فیملیز جو ہے نا, وہ روح راضی جو ہے نا, وہ روح کو ٹھیک کر لیتی تھی. اب چونکہ میڈیا اس کو پروموٹ کر دیتا ہے, اچھال دیتا ہے, تو اس لیے وہ زیادہ ڈٹ جاتے ہیں. جب برائی کو عام کر دیا جائے تو برائی نہیں لگتی. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ چیز جو ہے یہ کامن پہلے تو ویسٹ میں ہو رہی تھی, جو زبردستی وہ کروا رہے ہیں. ابھی بھی وہاں کافی فائٹس ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے بھی فائٹ کرنا ہی نہیں چاہتے, ایک دم سے ہم شوشہ اٹھاتے ہیں اور پھر ہم سارے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری قوم کو اب یہ ایک المیہ ہو گیا ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ. لیکن ابھی اگر ہم جو آن گوئنگ ڈرامہ کی بات کریں برزخ, اس میں تو ہنزا میں وہ فلمایا گیا, اس میں کاسٹ بھی پاکستانی ہے. بے شک وہ انڈیا کے لیے بنایا گیا ڈرامہ, لیکن وہ پاکستانی کاسٹ ہے, ہنزا میں فلمایا گیا. اور اس کے بعد جو سین آج کل جس کی سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے, اس کو اتنا زیادہ نارملائز کر دیا گیا. اور اس کے بعد فواد خان صاحب کی جو ایک اسٹیٹمنٹ
آ رہی ہے آج کل, بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ اسٹارٹ میں تو آپ کو یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے, بعد میں سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے. تو کیا یہ پاکستان میں ایک کیمپین چل رہی ہے اس چیز کو نارمل کرنے کے لیے؟ سائیکولوجیکلی اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کیا چیز ہے؟ ہو بھی سکتا ہے. دیکھیں اگر فار انسٹنس کسی گے سے آپ مطلب جو بھی جو ہومو سیکشول ہے یا جو ہومو سیکشولیٹی کو ایزی رکھتا ہے یا جو بائی سیکشول ہے, تو اگر اب فواد خان کی اگر بات کی جائے تو اگر وہ بائی سیکشول ہیں تو ان کے لیے چیزیں اٹس اوکے. مطلب آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیبل اینی بڈی, بٹ جب وہ انہوں نے وہ کیا تھا ایک اے دل ہے مشکل کی تھی تو کافی مشہور ہو گیا تھا. اور کرن جوہر کو ہر اسٹیج پہ چھیڑا بھی جاتا تھا فواد خان کا نام لے کے. کنگنا روناوت نے اتنا نہیں, ٹوئنکل کھنہ نے اتنا ان کے ہی شو پہ اتنا چھیڑا تھا اس کو, بات بہت پہلی تھی اینڈ کسی نے اس کو نگیٹ نہیں کیا تھا. ایون فواد خان نے بھی نگیٹ کسی چیز کو نہیں کیا, خاموشی تھی, ہر طرف خاموشی تھی. اینڈ دے ور اوکے ود دیٹ نا. سو جن کے لیے چیز اوکے ہوتی ہے تو ان کو کیا پرابلم ہے. جیسے فار انسٹنس اگر آپ امریکہ وغیرہ چلے جائیں تو آپ کو ایز اے بینگ اے مسلم اگر آپ کو تکلیف ہوئے گی تو آپ کہیں گے حلال حرام حلال حرام. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ذبیحہ نہیں ہے نا, حلال ہے. اور کچھ لوگ تو وہاں پہ پورک بھی کھا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اور کچھ مل ہی نہیں رہا تھا, حالات اس طرح کے ہم نے کھا لیں. تو جن کے لیے سب کچھ نارمل ہو ان کے لیے پھر حلال حرام کا کوئی چکر ہی نہیں رہتا. اچھا, ہم ہمیشہ سے یہ ایک ٹرمینالوجی سنتے رہے ہیں اپوزٹ اٹریکٹس, لیکن یہ تو غلط ہوگی ٹرمینالوجی. اب تو جو سیم جینڈر ریلیشن شپ ہے, یا میں لیسبینس کی بات کروں, گیز کی بات کروں, تو اب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اٹریکٹ ہی اپنے سیم جینڈر میں ہوتے ہیں. کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اپوزٹ جینڈر اٹریکٹس ایچ ادر, یہ تو ایک ان کے باڈی ہیٹ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از سم تھنگ ایلس. اپوزٹ اٹریکٹ ایچ ادر, وہ عادات بھی ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھا جائے تو ایک وہ ہوگا سبمسو پارٹنر ہوگا, ایک ڈومیننٹ پارٹنر ہوگا نا. تو اس میں جو لیسبینزم گےازم ہے اس میں بھی ایک ڈومیننٹ پارٹنر ہوتا ہے اور ایک سبمسو ہوتا ہے. ٹھیک, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اٹریکٹ تو اپوزٹ تو ابھی بھی اٹریکٹ ایچ ادر ہوتی ہیں. لیکن یس, اب جو ہے ہومو سیکشولیٹی اور بائی سیکشولیٹی کو وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم جتنا ویسٹ جہاں جہاں جا رہے ہیں نا اس کو اگر ہم فالو کرتے جائیں تو ہم بھی ماڈرن ہو جائیں گے. یہ ہماری آئی تھنک ایز اے ڈیولپنگ کنٹری ہم اپنے منہ تھپڑ مار مار کے بھی لال کر لیں گے. تو جب لال ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے لال تو ہے نا, شکر ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے اپنی فیلڈ میں, سائیکالوجی کی فیلڈ میں, ہاسپٹلس میں آپ نے بہت زیادہ کام بھی کی ہے. اس ٹائم ہاسپٹل میں آپ کی کیس اسٹڈی کیا ہے؟ کیا ایسے کیسز زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں؟ کوئی ایسے واقعات جس نے آپ کو بھی جھنجھوڑا ہو؟ آپ پچھلے ایک مہینہ ہوا ایک فیمیل میرے پاس آئیں اور شی واز سیئنگ کہ میں سیم جینڈر مجھے اٹریکٹ کرتی ہے تو فیملی کیوں نہیں میری مانتی. تو میں نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ بیکاز دیکھو میرا کام, میں اگر جدھر بیٹھی ہوں نا, یا میں جو پروفیشنلی ہوں, میرا کام دینی تعلیمات دینا نہیں ہے. میرے پاس اگر کوئی آتا ہے تو میں اس کا مسئلہ پوچھتی ہوں بس. اگر مجھے لگے کہ یہ دین سے ریلیٹڈ ہے یا کچھ تو میں اس کو ریفر کرتی ہوں کہ وہ دین کی تعلیمات لے, کیونکہ میں اتنی اوتھینٹک ریسورس نہیں ہوں دین کی تعلیمات دینے کے لیے. تو میں نے کہا اچھا تم چاہتی کیا؟ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ اس کو نا آپ اس پوزیشن میں ہیں, جس پوزیشن میں آپ ہیں نا آپ اس کو نارملائز کریں. تو شی واز لائک ٹرائنگ ٹو پرسویڈ می کہ اب میں جو ہوں نا اس کا اسپوکس پرسن بنوں. میں نے کہا مجھے نہیں آپ کی بات کی سمجھ آئی کہ آپ مجھے کیوں آپ انوالو کرنا چاہ رہی ہو. اس نے کہا کیونکہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, آپ کی جگہ جگہ آپ جاتے ہو, ورک شاپس کراتے ہو, آپ ٹاکس دیتے ہو, تو آپ یہ کرو. تو میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتی, آئی ایم اے اسٹریٹ پرسن, مجھے تو کوئی نہیں ہے اس طرح کا مسئلہ. تو کہتی یہ مسئلہ تو نہیں ہے. اس نے میری بات پکڑی, اس نے کہا یہ مسئلہ تو نہیں ہے. میں نے کہا ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, چلو میں اس کو مسئلہ, آپ اگر مسئلہ نہیں کہتی تو اوکے. سیکشل پریفرنس ہے تو میری تو سیکشل پریفرنس اسٹریٹ ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سیم سیکس کو پریفر کرنے کی. اس نے کہا کہ آپ کا تو کام ہے جو مشکل میں ہے, جو اوپریسڈ قوم ہے اس کا ساتھ دینا. سو شی واز coming in this. Yeah, she's trying to convince me. یہاں سے بھی کنونس کری تھی, یہاں سے بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ٹھیک ہے, مجھے کر رہی تھی.
خیر ان دا اینڈ میں نے اس کو کہا دیکھو اگر تم نے ایتھیسٹ ہو تم یا تم کرسچن ہو, تم اگر ہندوازم میں ہو, بدھزم میں, وٹ ایور از یور ریلیجن, تو تم پھر جسٹیفیکیشن ہم اس کے مطابق دیتے ہیں. تو مطلب کین یو ٹیل می کہ آپ کون سے ریلیجن سے ہو؟ اس نے اس کہتی الحمد للہ میں مسلمان ہوں. میں نے کہا الحمد للہ مسلمان ہو تو یار پھر تو مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کے پاس قوم لوط کا واقعہ اور یہ وہ. دین شی اسٹارٹیڈ سیئنگ کہ قوم لوط کا جو واقعہ ہے نا اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی ہے. میں نے کہا صحیح ہے. میں نے کہا اچھا اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہونی چاہیے؟ اب چونکہ وہ لڑکی لائق تھی, ایجوکیٹڈ تھی, تو اب وہ اسلام کو بھی توڑ مڑوڑ کے اس نے کہا کہ اصل میں تو وہ ایک گروپ گینگ ریپ یا گروپ میں ریپ ہو رہا تھا, تو وہ منع کیا گیا کہ گروپ میں ریپ نہ ہو. رائٹ. اب قوم لوط کا واقعہ اس نے انٹرپریٹ کیا کہ گروپ میں ریپ نہ ہو. ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا میرے تو جو مجھے جہاں تک میری نالج ہے اس کے مطابق تو یہ نہیں ہے, وہ میں آپ سے اختلاف کروں گی. آپ اگر اپنے آپ کو ایتھیسٹ وغیرہ یا کچھ اس طرح سے چاہتی ہو تو کرو, چھوڑو. پھر اسلام کا تو آپ کے مائنڈ یا آپ کی روح سے تو میچ نہیں کر رہا. تو آپ کی دیکھو نا, آپ اب اسلام کو لے کے یہ نہ کہو کہ اسلام کی انٹرپریٹیشن غلط ہے. نعوذ باللہ. قوم لوط کی جو اپنا صورت ہے اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی ہوئی ہے لوگوں نے, تو میں دیکھو اس پہ تو میں بحث کر نہیں سکتی. آئی ایم ناٹ این عامل یا عالم نہیں ہوں میں, اور میرا جہاں تک میری نالج ہے تو میں آئی ایم اوکے ود دیٹ. شی سیڈ نو, میں نے اسلام کو پورا پڑھا ہے اور اس کے بعد میں نے مسلمان اپنے آپ کو کیا ہے. میں وہ مسلمان نہیں ہوں جس کے کان میں اذان ہوئی ہے. آئی سیڈ واو دیٹس ٹو گڈ, بٹ مجھے کنونس کس بات کا آپ کر رہی ہو؟ سو خیر ٹو کٹ اٹ شارٹ, اس کا مقصد یہ تھا کہ جو میرے جتنے بھی فرینڈز ہیں, جتنے بھی میرا سرکل ہے, وہ سارے یہی بات کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے حق میں کوئی بولے اور اس کو لیگلائز کر دے. اینڈ اٹس اے گروپ آف پیپل ہو آر ایجوکیٹڈ, اور ان کا گروپ ہے, ان کے واٹس ایپ پہ گروپ ہیں, ان کے اس پہ گروپ ہے, اپنا میسنجر پہ گروپ بنے ہوئے ہیں, فیس بک پہ, اور ان کے یہ اسنیپ چیٹ پہ, انسٹاگرام پہ انہوں نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ اوپریسڈ قوم کو سپورٹ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ یو آر فیلنگ اوپریسڈ دیٹ یو لائک دا سیم سیکس پرسن اینڈ نو بڈی از ایکسیپٹنگ دیٹ, اور یو وانٹ ٹو بی اے چیئر اینڈ you want to be called as a chair, or you want to be called as a pillar, a wall, a beautiful tree. آپ وہ ٹری بننا چاہتے ہو جو پھل دیتا رہتا ہے اور اس کے پھل کھا کے سارے جو ہیں ناشکری کر کے چلے جاتے ہیں, اور آپ وہ ٹری بننا چاہ رہے ہو. تو آپ کو وہی میں ازیوم کروں. بھائی میں نہیں ازیوم کر سکتی, میں تو اس کو کہوں گی کہ یہ آپ کا جو ہے پیرانویا ہونے, آپ کو جو ہے نا آپ سائیکوسس میں جا رہے ہو, پہلے علاج کراتے ہیں اس کا. اب مسئلہ یہ کہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, جو ابھی آپ کے پاس کیسز آتے ہیں وہ کون سی, اگر ہم ایج گروپ کی بات کریں, کون سی ایج گروپ کے لوگ اس LGBTQ کو بہت زیادہ نارملائز کر رہے ہیں؟ ینگ. اور اگر میں ان سے کوئی, آپ سے ان کا کوئی واقعہ پوچھوں کہ جو ینگ لڑکے یا لڑکیاں آپ کے پاس آئیں اور وہ لیسبین ہیں یا گے ہیں, تو انہوں نے آپ سے آ کے کیا بولا جس پہ آپ کو بھی لگا کہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا کیوں ہے؟ جو ایک تو یہ ابھی حال ہی میں یہ واقعہ ہوا ان کا, جو بڑی ایجوکیٹڈ پرسن, لیکن ان کا جتنا گروپ تھا اسی میں سے وہ واقعہ بتا رہی تھی کہ فیملی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی, کپڑے ویسے نہیں پہننے دیتی, ویسے بات نہیں کرنے دیتی, ویسے ہیئر اسٹائل نہیں رکھنے دیتی. جیسے گروپ آف فرینڈز ہیں تو اگر نائٹ اوور کرنے جانا ہے تو نائٹ اوور نہیں کرنے دیتی. فیملیز کا مسئلے بتانے آئی تھی. ایک انہوں نے مجھے کیا, ہی از اباؤٹ 30 years old, اینڈ ہی واز سیئنگ کہ پیرنٹس جو ہیں انہوں نے الاؤ کر دیا ہے پارٹنر رکھنے کا, بیکاز میں تو فیمیل پسند ہی نہیں کرتا. تو پیرنٹس نے کہا اوکے, لیکن پارٹنر جو ہے وہ گھر میں ہی آئے گا, اور گھر میں ہی جو ہے نا وہ روم میں ہی جو بھی آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں شاتیں کرنی ہیں آپ نے وہیں کرنی ہے. اور لیکن پارٹنر کہتا ہے کہ جی آپ کراس ڈریسنگ کریں اور سب کچھ کریں. تو وہ پھر اب پارٹیز میں پیرنٹس جو ہیں اس کو اس نے فورس کیا ہے کہ دیکھو تو اب مجھے جو ہے تھیراپی لینی پڑی ہے تم لوگوں کی وجہ سے کہ میں اتنا ٹینس ہوں, تو مجھے کراس ڈریسنگ کرنے دیا کرو, کیونکہ میرا پارٹنر جو ہے وہ کراس ڈریسنگ کروانا چاہتا ہے میرے سے. میں نہیں میل کے کپڑے پہن سکتا, میں نے فیمیل کے پہننے ہیں. ناؤ ہی اسٹارٹیڈ سیئنگ دیٹ ہی از شی, اینڈ لائک میں یہ کرتی ہوں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, اور اس طرح کر کے. سو اس کی فیملی نے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کو سوشلائز بھی ہلکا ہلکا کروانا شروع کر دیا.
ٹھیک ہے. وہ پرنٹس جو ہیں وہ سلیکٹ کرنے لگ گئے ہیں جو نیوٹرل پرنٹس ہوں کپڑوں میں, قمیضوں میں. سو یہ چیزیں میڈیا ہمارے ٹرینڈز بڑے آرام سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, پینیٹریٹ ہو رہا ہے سوسائٹی میں یہ چیز. آئی ہیو نو ورڈز. ہم بحیثیت ایک معاشرہ کہاں پر جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, چاہے وہ کالج, یونیورسٹیز ہوں, اسکولز ہوں, اب اس چیز کو بہت کول سمجھا جاتا ہے. اگر آپ LGBTQ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یا آپ اس کی فیور میں ہیں تو اٹس کول, اور وہ آپ کے گروپ میں یا جو بچوں کا ایک گروپ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہوتا ہے, تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو ایک بہت لبرل ہیں, براڈ مائنڈیڈ ہیں, اس لیے آپ اس چیز میں بہت اچھے ہیں اور آپ بہت کول ہیں. ہمارے ٹیچرس کا اس میں کیا رول ہے, اور دوسرا ہمارے پیرنٹس کا اس میں کیا رول ہے؟ کیونکہ یہ ایک کول تو نہیں ہے, یہ چیز تو ہم مانتے ہیں, ہمارے مذہب میں بھی یہ چیز نہیں ہے, تو پھر ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کیوں یہ چیز ہو رہی ہے؟ میں پھر ادھر فلک یہی بات کروں گی کہ جیسے میرے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے اور اگر وہ کسی مشکل میں آتا ہے تو میں آف کورس اس کو نہیں فورس, میں مطلب میڈیا پہ بھی یہی کہوں گی کہ میں اس کو فورس نہیں کرتی کہ اس نے اپنا جینڈر پریفرنس چینج کرنی ہے. اگر وہ میرے پاس ڈپریشن کے ساتھ آ رہا ہے یا کسی بھی سائیکولوجیکل النس کے ساتھ آ رہا ہے, میرا پریفرنس یہی ہے کہ میں اس کا مسئلہ حل کروں رادر دین کہ میں اس کی جو سوشل اپروچ ہے یا ریلیجیس اپروچ ہے میں اس پہ کام نہیں کر سکتی, کیونکہ میرے پاس جس چیز کے لیے وہ آئے گا میں وہی کام کروں گی. اسکولز میں ٹیچرز نے گروم کرنا ہوتا ہے. اب ٹیچرز کا انکلینیشن کس طرف کو ہے نا, بچے اس طرف جائیں گے. ماں باپ کا انکلینیشن کس طرف ہے, بچے اس طرف جائیں گے. اچھا, اب کی جو یوتھ ہے نا, جو اڈولسنٹ اور یہ اڈولسنٹس ہیں, یہ سارے بچے اور سارے جو جوان ہو رہے ہیں بچے, ٹین ایجرس, مسئلہ یہ ان کو نا یہ بینگ ہیومن, ہیومینیٹیرین گراؤنڈز, ہیومنزم, یہ اس گراؤنڈ پہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی جینے کا حق ہے, جو آئی ٹوٹلی ایگری کہ ان کو جینے کا حق ہے. بٹ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم مندر اگر ہم ادھر بناتے ہیں پاکستان میں یا ہم چرچ بناتے ہیں پاکستان میں, مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ آئیں آپ ہندوؤں کی تبلیغ کریں, آئیں آپ عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگ جائیں مسلمان معاشرے میں, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کرتے نا. تو یہ چیز اجازت نہیں دیتے ہم. تو یہ چیز جو تبلیغ ہے نا, جو ان کا دماغ میں ہے کہ دے وانٹ ٹو اسپریڈ اینڈ میک اٹ اے نارمل تھنگ, سو اس سے ایشو چل رہے ہیں. دیکھو خواجہ سرا یا جو یہ ٹرانسجینڈرز یا یہ سارے ایشوز تو میرے خیال میں گریک سے بھی پہلے کے تھے. بالکل ٹھیک ہے, مگر کوئی کسی کو فورس نہیں کر رہا کہ تم اس کو ہاں کہو کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا, یہ ویسٹ جو ہے نا, یہ مطلب اسلامک بیسیکلی, آئی ایم ناٹ سیئنگ پاکستانی بیسیکلی, کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ ویسٹ کو کھٹکتا ہی ہے, اور پاکستان از دا موسٹ ولنریبل تھنگ, جس کو آپ کچھ بھی کروا سکتے ہو. ہم لوگ اتنے ہم لوگ ہیں نا کہ ہم جو ہے ہر چیز کا گنی پگ بننے کو تیار ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ ایک لیب ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ان سب چیزوں کی. پچھلے دنوں جو وہ ملک بینک بن رہا تھا, کراچی میں ملک بینک بن رہا تھا. ہاں, اب دیکھو کتنا عجیب کانسیپٹ, سارے کہہ رہے تھے نہیں وہ پیسچرائز ہوگا. اور بھائی پیسچرائز کیسے ہوگا؟ آپ کسی عورت سے دودھ لے رہے ہو نا, کسی گائے سے تو نہیں لے رہے کہ وہ 50 کلو دے گی. عورت کتنا دے دے گی؟ تو جو رضائی ماں کا کانسیپٹ ہے وہی خراب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بالکل, اور اوکے لیگلائز کر رہے تھے. تو وہ فنڈڈ کس سے تھا؟ ویسے فنڈڈ تھا نا چیز. تو یہ بھی ساری دیکھ لو جتنی NGOs ہیں جو ہیومن رائٹ پہ بات کرتی ہیں, جب ڈاکٹر عافیہ یا ایسے کیسز آتے ہیں تو تب وہ ہیومن رائٹ نہیں ہوتا, تب ہیومن لیفٹ ہو جاتا ہے. ہیومن رائٹ تب آتا ہے جو سوشل, جو ویسٹ نے اپروو کیے ہیں نا نوشنز, ان پہ ہم ہیومن رائٹ کی آواز اٹھائیں گے, باقی نہیں اٹھائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ اکثر اب بہت زیادہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل فون ڈیجیٹل ہمارا ایک دور چل رہا ہے, اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک مرد ہے یا ایک لڑکا ہے, اس کی شادی ہو چکی ہے, وہ بچوں کا باپ بھی ہے, لیکن اس کے بعد اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا میں تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں عورت میں. بچے اس کے ہو گئے ہیں, شادی اس نے کی ہوئی ہے اپنے ماں باپ کی مرضی سے یا جو بھی ہے اس کے حالات. اب وہ باہر جو افیئر چلا رہا ہے وہ
ایز اے گے چلا رہا ہے, کسی اور لڑکے کے ساتھ چلا رہا ہے. تو یہ والا کانسیپٹ کیا ہے, اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے ان کی؟ مجھے یہ بہت کیوریوسٹی ہے کہ جو لڑکا اور لڑکا کا جو ریلیشن شپ ہے, جو گےازم ہے, وہ اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا ان کو ڈیزائر ہوتی ہے؟ میں 2010 میں جب میں اپنا ایم ایس کر رہی تھی تو میں نے اس ٹرانسجینڈرس پہ ریسرچ کی تھی. تو میں بہت ڈیروں پہ بیٹھتی تھی, بہت زیادہ, یہ شاہنور اسٹوڈیو, وہ پیچھے ملتان روڈ, اور بہت زیادہ جگہوں پہ گئی. اس میں میں نے بہت کیسز ایسے دیکھے جس میں وہ دوہری لائف گزار رہے ہیں اور ان کو بائی سیکشول زبردستی ہونا پڑا. وہ کہتے ہیں ہم اپنی بیویوں کے ساتھ خوش نہیں ہوتے, مگر وہ چونکہ ہمیں گزارا کرنا ہے. اور بڑی اچھی بہت زبردست فیملیز کے لوگ, مطلب اچھے اپر کلاس کے لوگ, کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں گزارا تو کرنا ہے, ہمیں بچے بھی پیدا کرنے ہیں, سوسائٹی میں ہمیں ان بھی تو رہنا ہے, بٹ وہ ادھر اب ان کا کہتے تھے کہ ہماری جو ہے, ہم عورتوں سے زیادہ عورتیں فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, ہمارے اندر عورت سے زیادہ عورت ہے, ہم محسوس زیادہ کر سکتے ہیں. سو وہی روح والی بات. بٹ دس از دا نفس نا وچ وی ہیو ٹو کنٹرول, اینڈ if we allow تو پھر وہ ٹھیک ہے. if we take it in a way of our مذہب, that's wrong. if we take on humanitarian ground تو ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہیں. آپ نے مذہب کی بھی بات کی ہے اور ہمارے سامنے ہی ہے, قوم لوط کا بھی ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے اور ہمارے مذہب میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے. تو کیا ہم قوم لوط بن رہے ہیں؟ کیا ہماری میڈیا انڈسٹری اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے ڈراموں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, یا ہم قوم لوط سے ایگزیکٹلی, یا ہم قوم لوط سے بھی آگے پہنچ چکے ہیں؟ ہم قوم لوط سے کافی آگے پہنچ چکے ہیں. میرے خیال میں قوم لوط تو میں کچھ ویلیوز تھیں, ہمارے میں تو وہ بھی نہیں ہے اب, تو ہم اس سے کافی آگے جا چکے ہیں. بس یہ ہے کہ یہ میڈیا اگر کچھ سوچ لے, جس پہ آف کورس حکومت کو اپنا دیکھنا ہے کہ ویدر وہ ناموس رسالت پہ کچھ ان کو ایکشن لینا ہے کہ نہیں لینا. بیسیکلی وہی بات ہے نا کہ ماں باپ کا رجحان جس طرف کا ہوگا بچہ اس طرف جائے گا. اب پھر ہماری حکومت کا, ہمارے سارے جتنے بھی جو ملک چلاتے ہیں, حکومتیں جو چلاتے ہیں, ان کا جس طرف رجحان ہوگا میڈیا بھی اس طرف ہی جائے گا نا. میڈیا کو اجازت وہی دیں گے نا, تو تبھی میڈیا ادھر جائے گا. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک طرف میڈیا نے زور دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے, تو پھر آپ نے بھی کمانا ہے. آپ کہتے ہیں ہاں یہی صحیح ہے, یہی صحیح ہے, یہی صحیح ہے. پھر آپ جب اتنی بار یہی صحیح کہتے ہیں نا, تو پھر وہ چیز گیون کرنے لگ جاتے ہو اور آپ اس کو پھر ہاں کرنے لگ جاتے ہو. انسان اپنی جب میں کو اپنے ضمیر کو مار دے, پھر بچتا کیا ہے؟ بس ہاں بچتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. آپ نے جو ہمیں کیس اسٹڈیز بتائی ہیں, جو ہماری سوسائٹی میں ایک المیہ کے طور پر ایک چیز پروان چڑھ رہی ہے, ڈاکٹر صاحبہ نے اس کی طرف بھی نشاندہی کی ہے. ناظرین, ہمارے پاس ایک موقع تھا, ہم نے اس پہ بات کی. LGBTQ کو نارملائز ہمیں نہیں ہونے دینا چاہیے, کیونکہ ہمارا مذہب بھی اس چیز کو اجازت نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہم تو قوم لوط سے آگے نکل گئے ہیں. قوم لوط میں جو ایک غلطی تھی, جو ایک گناہ تھا, اس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا. لیکن اگر ہم قوم لوط سے آگے نکل گئے تو ہمارے اوپر کتنا بڑا عذاب آ سکتا ہے. ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے, اس چیز کو ہمیں یہاں پر ہی روکنا ہے اور جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے. ہم چاہے ڈراموں کی بات کریں, برزخ کی بات کریں, مختلف فلموں کی بات کریں, ٹاک شوز کی بات کریں, ہمارے پاس اگر اپرچونٹی ہے, ہمارے پاس ایک موبائل فون ہے, سوشل میڈیا ہے, ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. جو ہمیں ہمارے مذہب نے ایک لمیٹیشنز دی ہے, ہمیں اس کے اندر ہی رہنا ہے. ہم اسلام کو اپنی مرضی سے رائج نہیں کر سکتے. فلک چوہان کو دیجیے اجازت. پاک 24/7 کے ساتھ اگلے کسی شو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.